یہ جو خط ہے یہ کوئی عام خاص خط نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا ہو، آپ نے لکھ دیا ہو. یہ 6 ہائی کورٹ کے جج ہیں، 6 ہائی کورٹ کے جج ہیں. ایک ہوتا اس کو ہم اگنور کر لیتے، 2 ہوتے ہم کہتے کہ یہ بھی 2 گروپ بندی کے بیچ میں آ کے اپنی موقف کو بڑھا رہے ہیں. 6 سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اور ایک چیف جسٹس اور ایک حسن گل اورنگزیب صاحب کا نام اس پہ دستخط کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. اگر ان کو بھی شامل کیا جائے 6 ججز میں ان کا نام بھی چھپا ہوا ہے تو 7 ججز پر 6 بھی لے لیں. اب 6 جج کہتے کیا ہیں؟ 6 جج کیا رہے ہیں؟ کوئی عام خاص بات نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہمارا چیف جسٹس ہمارے آگے کیسز نہیں لگاتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ اس ریاست کا بڑا مضبوط طاقتور ادارہ ISI وہ براہ راست ہم پہ پریشر ڈالتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے دو، اس قسم کے فیصلے دو. ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ان پہ اذیت ایذا رسانی کی جاتی ہے، ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. پھر ہمارے ویڈیوز لیے جا رہے ہیں اور ویڈیوز کے لیے وہ کیمرے ہمارے لیونگ رومز میں اور بیڈ روم میں نصب کیے گئے، جن کی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ وہ کیمرہ ریٹین رکھتا ہے ویڈیو، وہ ویڈیوز بھی انہوں نے پیش کی ہیں. اب یہ کہنا کہ ان کو یکدم خیال آیا ہے کسی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر کو کے حق میں بات کرنے کا اور یہ سیاست کو اس کی بڑھا رہے ہیں اور یہ واقعات نہیں ہوئے. یہ کوئی ایک دن میں انہوں نے نہیں یہ سوچ لیا بیان دینے کا. یہ بیان یہ موقف انہوں نے جولائی 2023 کو اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کر یہ پیش کیا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. چیف جسٹس عامر فاروق کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں میں بات کر لوں گا ڈائریکٹر جنرل سینٹرل ISI کے، اور پھر کہا کہ میں نے بات کر لی، اب آپ کے پیچھے حصہ نہیں لگتے، کوئی دھمکی نہیں آئے گی. فروری تک انہوں نے انتظار کیا. فروری 2024 کو انہوں نے ایک اور خط لکھا اور اس خط کے مندرجات چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی پہنچے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس بھی پہنچے، سینئر پیونی جج جو جب سینئر پیونی جج تھے وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان تک بھی پہنچے. کوئی اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور یہ بدستور ججوں کو دباؤ میں لیا جاتا رہا تاکہ انہوں نے پرسوں ایک اور خط لکھا. اب اس خط کی کوئی پوچھتا کہتے ہیں لوگ میں یہاں ہوں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، یہ خط یوں ہی یہ کوئی بنی بنائی بھی بات ہے، یہ افسانہ ہے. اب کیا یہ افسانہ ہے
یا اس میں کوئی وزن ہے, کوئی اس میں سچائی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, آپ کے ناظرین کو, یہ ضروری ہے کہ میں اگر کوئی بیان دیتا ہوں اور آئی ایس آئی کی طرف سے انکار آ جاتا ہے, ہم نے نہیں کیا, ججز کی طرف سے اقرار ہے کہ کیا ہے, اب آپ نے کس طرح پرکھنا ہے؟ ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کس کی بات میں رنگ آف ٹروتھ ہے, رنگ آف ٹروتھ, کس کی بات رنگز ٹرو, گھنٹی بجتی ہے سچائی کی, یہ جب بات کرتا ہے گھنٹی سچائی کی بجتی ہے. اب وہ گھنٹی جب سچائی کی بجتی ہے, وہ کس طرح بجتی ہے سچائی کی کہ انہوں نے پہلا خط نہیں لکھا, 2 خط پہلے لکھے ہیں, یہی شکایات کی ہیں, سال کے اوپر محیط یہ ان کی شکایتیں ہیں, یہ سچی بات کرتی ہے کہ انہوں نے بیان سچ دے. دوسرا رنگ آف ٹروتھ کیا ہے؟ دوسرا رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جج نہیں ہے اکیلا, 6 جج ہیں, ایک خاتون جج ہے, وہ بھی اس میں اپنی شکایت کر رہے ہیں اور برملا تیسری مرتبہ کر رہے ہیں. یہ رنگ آف ٹروتھ ہے. رنگ آف ٹروتھ اور کیا ہے؟ رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ خصوص, یہ مبہم نہیں ہے کہ ہمیں آ کے ٹیلی فون آتے ہیں, میں کہتا ہوں جی مجھے فون آتے ہیں, فون کا پتہ ہی نہیں کون, وہ انکار کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا, میں نمبر نہیں ہوتا, نمبر آتا ہی نہیں میرے پاس. رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ ایک واقعے کو انہوں نے تفصیلاً بیان کیا, اسپیسیفکلی بیان کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملازم کو اٹھا کے لے گئے, ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا کے لے گئے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ کون سا جج اور کون سا رشتہ دار. تو یہ رنگ آف ٹروتھ ہے اس میں. دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایک بیان کی سچائی کو پرکھنے کہ کیا اس بیان کو کسی طرح سے تقویت پہنچتی ہے. ایویڈنس نہیں ہے, تقویت, اس شہادت کو تقویت پہنچتی, وہاں یہ اس کو تقویت یعنی کورابوریشن ہے اس کی. یہ اکیلا آدمی بیان دے رہا ہے کہ کوئی اور بھی واقعات ہیں ان کو معتبر ثابت کرتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کورابوریشن ہے. کورابوریشن یہ ہے کہ وہ جج صاحب کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں, کیمرہ تو نکلا ہے بیڈ روم سے, کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے. اب جب یہ جج صاحب کہتا ہے کہ یہ کیمرے کیا کر رہے تھے, وہ بلب بدلنا چاہتا تھا, وہ بلب بدلنے گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اسی ساکٹ میں, اور وہ ویڈیو چل رہی ہے, وہ نکال کے جب اسے, اب یہ کورابوریٹ ہو گیا ان کی بیان کو. اب یہ کورابوریشن اور رنگ آف ٹروتھ ان 6 ججز کے بیان میں کے خط میں آتا ہے, اور انہوں نے کوشش کر لی تھی چیف جسٹس عامر محمود, چیف جسٹس عمر عطا بندیال, چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جج تھے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا, یہ لکھا ہے. اب ان کے پاس ایک مؤدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کر دیتے. اس کا اختیار ہے کہ نہیں, وہ ایک بڑا معتبر, پاکستان کی عدلیہ کا سب سے معتبر اعلیٰ ترین ادارہ ہے, اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو کر دیا. اب یہاں چل رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بات یوں ہی بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بھائی صاحب رکے, سنیں, 6 ججز سپریم کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ, ساری قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے. ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ ججوں پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری میں بھی جو جج جس ڈسٹرکٹ جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا, اس کو بہاولپور بھیج دیا, پنجاب واپس بھیجا, پھر بہاولپور بھیج دیا.
اب اتنی باتیں جو کہ کورابوریٹ بھی کرتی ہوں، جو رنگ آف ٹروتھ بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے، اور 6 ججوں آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے، یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے، اٹ از انڈر اٹیک. اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے وکلا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب اس کا نوٹس، یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ، ہمیں نہیں اس میں پتہ کیا ہوا، کچھ نکلا تو نہیں. اس فل کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹرائیبیونل بنا دیتے. ٹرائیبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے، آپ نے 11 ججز کا ٹرائیبیونل بنانا ہے، اوپر سے شروع کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ٹرائیبیونل بنا دیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. قاضی صاحب کو اعتراض ہوتا تھا عمر بندیال صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے، جونیئر ججز کو لگاتے. آپ 11 ججز کا 13 ججز کا بینچ بنائیں، سارے سینئر ججز رکھیں بلا امتیاز، اور ان کے آگے یہ مدعا، یہ لیٹر ایز اے کمپلینٹ پیش ہو. وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ بھی پیش ہو، ان کے وکلاء بھی پیش ہو، نوٹس دیں جس نے اس نے رانگ ڈوئنگ بھی کی ہوئی ہے، وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے، جس کا نام اس میں آیا ہے جس ادارے کا، اس کے ہیڈ کو بلائیں، وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے. 6 ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے، وہ کر دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ عدلیہ کی بنیادیں ہلا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے. میں اس لیے یہ عرض کروں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں. یہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ گھنٹوں کی بات ہے. سیریس اس میں نظر آئیں چیف جسٹس صاحب اور ان کے سینئر رفقا، سینئر 9 اور 11 اور 13 سینئر ججز کا اسی وقت ٹرائیبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. چودھری صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ایک وقت تھا کہ انہی ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر آپ ٹول بنے اور اس وقت کی حکومت صدر آصف علی زرداری کا بازو مروڑ کے آپ نے عدلیہ کو بحال کرایا تھا. تو آپ کو کیا اب اس پہ شرمندگی ہوتی ہے یا کبھی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ آپ نے اس وقت غلط کیا تھا؟ دیکھو، میں نے کوئی کسی کا بازو مروڑ کے نہیں کیا تھا. زرداری صاحب نے یہی کہا کہ میرا بازو مروڑ کے جج بحال کروائے تھے نظام صاحب نے. زرداری صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو لاجک سے کنونس کیا اور پھر وہ بحال ہو گیا. ججز ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ غلط ڈسمس ہوئے تھے. باقی یہ بات آپ کی کہ وہ جج صاحبان نے کو بحال کرا لیا تو کیا فرق پڑا، اور آپ نے ہم نے کسی شخص کو بحال نہیں کرا. اور مجھے کوئی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس میں تعصب ہے، کوئی تعصب نہیں، شرمندگی کی تو بات ہی نہیں. میں تو اس بات میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کرایا، اور میرے دوست ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ہم نے کوئی افتخار محمد چودھری کو بحال نہیں کرایا. اگر افتخار محمد چودھری کی جگہ عمر عطا بندیال ہوتا، اس کی جگہ قاضی فیض عیسیٰ ہوتا، آج ہو. ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں، چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے. ہم نے بھائی صاحب جس کو بحال کرایا اس شخص کا نام تھا چیف جسٹس آف پاکستان، اور ہم اس کے تب بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں کہ کوئی فوجی افسر، کوئی آرمی چیف
پکڑ کے بازو سے اور چیف جسٹس کو نکال دے اور باہر کرے، پھر یہاں انصاف کہاں رہے گا؟ لیکن ججز کو بھی سوچنا چاہیے. سعید الزمان صدیقی صاحب تھے، چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، ان کو پرویز مشرف نے کہا آپ فارغ ہیں، انہوں نے بستر بند باندھا، سامان لیا، شام کی فلائٹ سے وہ کراچی چلے گئے. اسی طرح انوار الحق تھے، بڑے کنٹروورشل تھے، انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا، پر وہ بھی کبوتر کی طرح چلے گئے. ان سے پہلے یعقوب علی صاحب تھے، وہ بھی گھر چلے گئے. افتخار محمد چودھری نے جب ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، جرنیلوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، انہوں نے کہا آپ استعفیٰ دیں. افتخار محمد چودھری نے کہا میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا میں نہیں استعفیٰ دوں گا، آئی ایم دا چیف جسٹس اور میں چیف جسٹس ہوں. جب یہ آواز وکلاء تک پہنچی کہ یہ ان کا مذاکرہ ہوا ہے، وکلاء ایک سمندر کی لہر کی طرح اٹھے اور سارے ساحل پہ انہوں نے ڈبو دیا تھا. یہ وکلاء اسی طرح ایک سمندر کی لہر کی طرح اٹھیں گے. پر یہ ججز اس لیٹر کو سیریسلی لیں. خیبر سے کراچی تک اور لاہور سے واگا تک جتنے سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں وہ یہ سمجھیں یہ 6 جج صاحبان ہماری بات کر رہے ہیں، ان سے بھی یہ ہو رہا ہوگا. یہ ان کو بھی ججز کو سب کو جوڑ کے مل کے اکٹھے بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا اور ہم نے اس پہ یہ ٹرائیبیونل بنا کے جسے میں نے کہا اور اس کی طے تک پہنچنا ہے اور ذمہ داروں کو ذمہ داری ان کی لگانی. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس قاضی فائز نصر صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی، اس صورتحال میں کیا وزیر اعظم کیونکہ ایجنسیاں ان کے انڈر ہیں، چیف جسٹس پاکستان سے کوئی ملاقات کرنی چاہیے کہ جو فل کورٹ ہوا اس کے اعلامیے سے پہلے؟ کرنی تو نہیں چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے بالکل، اور کرے اور ہوگی بھی اس پہ اگر وہ کوئی بات بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کیا بات کر سکتے؟ چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی آپ ٹرائیبیونل بنائیں. بھئی آپ کون ہیں بتانے والے؟ آپ کے تو فریق ہے. چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ نہیں بات کر سکتے کہ میرا جو ڈی جی سی ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے یہ سٹاف آفسرز ہیں ٹو دا پرائم منسٹر، ان میں انہوں نے یہ نہیں کیا، شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہی متنازع بات ہے جس کو طے ہونا ہے. تو اب چیف جسٹس صاحب یہ بات کر لیں کہ کیا چائے کی پیالی میں چینی کافی ہے، ٹھیک ہے. مرزا صاحب جس طرح آپ نے ماضی میں کردار ادا کیا تھا عدلیہ کی بحالی میں، سپوز اب کی بار عدلیہ کے تحفظ کے لیے اور بیرونی مداخلت کے خلاف بھی وکلاء کی تحریک چلتی ہے، تو کیا آپ اس کو اسی طریقے سے لیڈ کرنے اور وکلاء کو موبلائز کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ دیکھو ہم میں تو جتنا حوصلہ ہے وہ اس عدلیہ کے لیے اور اس بار ایسوسیشن کالے کوٹ کی عزت کے لیے، اور انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت عزت دی ہے. میں تو ان کے ساتھ رہوں گا، پر لیڈرشپ اب نہیں آتی ہے، جوان لیڈرشپ ہے. میں نے جب لیڈ کیا تھا اس کو 18 سال ہو گئے، 17 سال، اور اب میرے میں وہ فزیکل ایجلٹی تو نہیں ہے جو اس وقت چھلانگ مار کے اور گاڑی کے چھت پہ چڑھ رہے ہوتے تھے اور تقریریں کا، پر ان کے ساتھ ہوں اور جو جوان لیڈرشپ آئی ہوئی ہے ان میں اعتماد رکھتا ہوں کہ اب جو آئے ہیں اور جو لیڈرز ہیں، تھوڑا سا مجھے اس بارے میں افسوس ہے، تاسف ہے کہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو اپنی اندرونی سیاست چھوڑ کے
पाकिस्तान बार काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल को भी अपनी अंदरूनी वकला की सियासत छोड़ के, जिस तरह वकला को हमने इकट्ठा कर दिया था, मैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर भी हुआ उस तहरीक के दौरान, और सबको एक साथ लेके चले, एक कन्वेंशन सोचें जो बार एसोसिएशन की है, उनको बिठाएं, जो अब इनके मुखालिफ है उसको इज्जत ज़्यादा दें, उसको ज़्यादा इज्जत दें, और इस चैलेंज को उसी तरह लें जिस तरह हमने चैलेंज लिया था जब एक आर्मी चीफ ने एक चीफ जस्टिस को घर बिठा दिया। नहीं, मैं सिर्फ एक एतजाज़ साहब की बात में एक बात ऐड करते चलें कि एतजाज़ साहब लास्ट टाइम भी इन्हें लॉयर्स कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने बाकायदा मुंतखब किया था, लीड किया था। अब भी हमारे लॉयर्स के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर चल रही है, और एतजाज़ साहब आने वाले दौर में इंशाअल्लाह अजीज़ लीड करेंगे इस सारे मामले को। इन्होंने पिछले अरसे से जिस तरह वाइब्रेंट होकर एतजाज़ साहब ने एक रोल प्ले किया है, वकला बरादरी बड़ी इज्जत की निगाह से देखती है, और अभी भी समझते हैं। अभी भी देख लें आप कि जिस तरह खुल के बात कर रहे हैं, और एक एक चीज़, और उस वक्त भी और अब भी, तो हम बाकायदा गुजारिश भी करेंगे, और हम बाकायदा अपने लॉयर्स कम्युनिटी को मोटिवेट और मोबिलाइज भी करेंगे कि एतजाज़ साहब बिल्कुल ये साथ रहेंगे, और फ्रंट के लीडर के तौर पर इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे। उस वक्त भी बार काउंसिल डिवाइडेड थी, बार एसोसिएशन डिवाइडेड थी, लेकिन उसके बावजूद भी लॉयर्स ने बहुत बड़ी एक किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत आज ये जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठी हुई है, ये मरहून मिन्नत है उस लॉयर्स मूवमेंट की। उन्हें सोचना है कि उस लॉयर्स मूवमेंट की वजह से आज ये जजेज हैं, वकला ने पासदारी की है। अभी भी हम समझते हैं कि इस जुडिशरी को, उन रवायात को सामने रखते हुए, एक तो अपना एतजाज़ साहब ने बता दिया है कि मिलना नहीं चाहिए जस्टिस काजी फाइज़ साहब को, हमारे सरबराह हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ना इलामिया आया इस वक्त कि फुल कोर्ट का इलामिया क्या है, वो भी सामने आना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा कि वकला तहरीक जो है वो पनप रही है, और ईद के फ़ौरन बाद अभी प्रोफेशनल ग्रुप का भी इजलास हुआ था, और ये चीज़ें आगे जा रही हैं। मैं ये अर्ज़ कर दूँ आखिर में कि ये 6 जजेस जो हैं ये कौम के हीरो हैं, और कौम इनकी इस ये जो इन्होंने किया है, ख़त लिखा है, और ये जो कदम उठाया है, दलेराना कदम उठाया है, 1 साल से उठा रहे हैं, और सारे जजेस पाकिस्तान के सुन लें कि ये मौका है, ये वक्त है कि आपने कॉर्नीलियस के कबीले में खड़ा होना है या चीफ जस्टिस मुनीर के कबीले में खड़ा होना है। अब कौम इस तरह आपको जज करेगी। कॉर्नीलियस का कबीला अक़लियत में भी जब था, कॉर्नीलियस वो लिखता था फैसला जो उसके दिल में और ज़मीर मानता था, एक क्रिश्चियन था। मुनीर, जस्टिस मुनीर तमीज़ुद्दीन के फैसले से लेके गवर्नर जनरल रेफरेंस 200 के केस में मार्शल लॉ को उन्होंने वैलिडेट कर दिया, वो कबीला है। आज के बाद ये जज पहचाने जाएंगे इससे कि ये जा रहे हैं कॉर्नीलियस वाले, ये जाए वो जो मुनीर के साथ। थैंक यू। थैंक यू जी।